امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں اس حدیث کو نقل کیا اور ساتھ اس کی سند بھی موجود، اور فرماتے ہیں حدثنا احمد بن منیع حدثنا یزید بن ہارون اخبرنا حجاج بن ارطار عن یحیی بن ابی کثیر عن عروۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ سند ساری بیان کر امام ترمذی نے حدیث لکھی اور پھر حکم آگے لگایا کہ میرا آگے اس حدیث کے بارے میں فیصلہ کیا ہے۔ حدیث عائشہ لا نعرفه الا من هذا الوجه من حدیث الحجاج وسمعت محمدا، میں نے اپنے استاد محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ امام بخاری کو سنا، وہ کیا کہتے ہیں، یضعف هذا الحدیث، وہ اس حدیث کو ضعیف اور کمزور کہتے ہیں۔ کیوں؟ یحییٰ بن ابی کثیر نے عروہ سے نہیں یہ حدیث سنی، اور محمد بن اسماعیل کہتے ہیں حجاج لم يسمع من یحییٰ بن ابی کثیر، حجاج نے اس حدیث کو یحییٰ بن ابی کثیر سے نہیں سنا۔ جب یہ حدیث کی سماعت میں ہی کمزوری ہے تو یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہوتی، لہذا یہ قابل عمل ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ 15 شعبان کے حوالے سے آپ کو یہ حدیث سنا کر، یہ عمومی تاثر دے کر، اللہ کی رحمت کے بارے میں بتا کر کہ مالک اتنی رحمتوں والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میرا مالک واقعتاً بڑی رحمتوں والا ہے، اور وہ مالک ان رحمتی وسعت کل شیء، وہ کہتا ہے میری رحمت ہر چیز پہ وسیع اور حاوی ہے، میری رحمت بہت بڑی وسیع ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس حدیث کو جس کا سماع ہی ثابت نہیں ہے، اس حدیث کو اللہ کی رحمت کے ساتھ مقید مت کیجئے کہ اللہ کی رحمت صرف 15 شعبان کو ہوتی ہے، میرے رب کی رحمت کو سال تو سال کے سارے 364 65 جتنے بھی دن ہیں سارا سال ہی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور وہ حدیث بھی سنیے، صحیح مسلم کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ينزل ربنا تبارک وتعالی كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، رب تعالی آسمان دنیا پر ہر رات اترتے ہیں، جب رات کا تیسرا پہر باقی رہ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ صدا لگائی جاتی ہے، من يدعوني فاستجیب له، کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھے پکارے، میرا رب کی طرف سے صدا لگتی ہے۔ وَمَن يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کے کیے گئے سوال کو اس کو عطا کر دوں۔ وَمَن يَسْتَغْفِرُنِي، اور کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے فَأَغْفِرَ لَهُ، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ میرے محترم بھائیوں، جو حدیث آپ سنیں گے اس میں رحمت ایک رات تک محدود ہے، میرا رب رحمت میں اتنا کنجوس نہیں ہے، اس کی رحمت سارے سال کے لیے وسیع ہے، لہذا اس کی رحمت کو مقید ایک رات تک مت کیجیے۔ جو رات کی فضیلت اللہ رب العالمین نے بتائی ہے وہ رات کی فضیلت اسی طرح ہی قائم رہے گی، وہ بھی آپ سن لیجئے۔ اِنَّا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ اللہ رب العالمین نے جس رات کی فضیلت بیان کی ہے وہ قدر والی رات ہے، وہ تقدیر والی رات ہے، قسمت والی رات ہے۔ اس رات کی فضیلت ایک بات کے ایک حدیث کے بعد سماعت فرمائیں، پہلے وہ حدیث سن لیجئے۔ 15 شعبان کے حوالے سے آپ کو لوگ نظر آئیں گے، قبرستانوں میں جاتے نظر آئیں گے کہ اس دن کو
قبرستان میں بھی جاتے ہیں، جا کے مغفرت مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ حدیث پیش کی جائے گی صحیح مسلم کی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2256 نمبر بالکل صحیح حدیث ہے۔ آپ ساری حدیث کو سنیے، حدیث سن کر آپ کو پتہ لگے گا کہ اس حدیث میں تو 15 شعبان کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رات کا عمل آپ سنیے کہ جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین طیبہ طاہرہ بیان کرتی ہیں۔ وہ کیا کہتی ہیں؟ فقدت لیلتن، ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گم پایا، کیونکہ لمبی حدیث ہے، آپ اس کا خلاصہ سنیے۔ میں نے ایک رات بستر پہ ہاتھ مارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہٹ محسوس کی کہ گھر سے باہر نکلے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلی گئی، اور جب میں آپ کے پیچھے اپنی چادر وغیرہ اوڑھ کر پیچھے گئی تو کیا کیا؟ اتنقعت ازاری ثم انطلقت علی اثرہ، آپ کے جو قدم تھے میں آپ کے قدموں کے پیچھے چلتی گئی، انہی کے اوپر پیروی کرتے ہوئے، حتی جاء البقی، جنت البقی آ گیا۔ یہ حدیث توجہ سے سماعت فرمائے، جنت البقی آ گیا۔ جنت البقی میں فقام فاطال القیام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک وہاں پہ کھڑے رہے، اور پھر آپ نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کیا کیا؟ ثم رفع یدیہ 3 مرات، آپ نے 3 مرتبہ اپنے ہاتھ اٹھائے۔ ثم انحرف فانحرفت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مڑے، میں بھی مڑی، آپ کے پیچھے پیچھے تھیں۔ جب آپ مڑے جتنا فاصلہ تھا عائشہ بھی مڑی۔ فاسرعت، مجھے محسوس ہوا آپ جلدی جلدی چلنے لگ دیں گے، تو میں نے بھی جلدی چلنا شروع کر دیا۔ فہرولت، آپ اس سے بھی تیز ہوئے بھاگنے کے انداز میں، میں بھی جلدی جلدی بھاگ کر کیا ہوا؟ میں فسبقتہ، میں پہلے بستر پر پہنچ کے جا کے لیٹ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پہنچ کر گھر میں بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ اب آپ تصور کریں، جب بندہ تیز چل کر بھاگ کر، اور پھر خاتون جس کی عموماً پریکٹس چلنے کی بھاگنے کی نہیں ہوتی، تو سانس پھولا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لکی یا عائشہ، کیا مسئلہ ہے؟ سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ کس بات کا خوف ہوا ہے؟ کیا بات ہوئی ہے؟ خاتون نے اپنے خامند کو کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لا شیء، نہیں کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لا تخبرینی او لا یخبرنی اللطیف الخبیر، عائشہ تو مجھے بتائے گی یا وہ ذات بتائے جسے لطیف و خبیر ذات کہا جاتا ہے؟ بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگی بھی ابھی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، ساری بات بتائی۔ تو میں نے سوچا کہ شاید آپ کسی دوسری خاتون کے گھر نہ چلے گئے ہوں، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے سے فرمانے لگے، عائشہ اظننتی ان یخیف اللہ علیک ورسولہ، تو نے کیسا تصور کر لیا؟ کیا تجھے اس بات کا خدشہ محسوس ہوا؟ کیسے محسوس ہو گیا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پہ ظلم کریں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ باری آپ کی ہو، میں کسی اور خاتون کے گھر کیسے جا سکتا ہوں؟ بات یہ تھی، ان جبریل اتانی، حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، حین رأیتی، جب اس نے آپ کو دیکھا، یعنی آپ نے اضافی کپڑے اتارے ہوئے تھے، وہ اندر نہیں آئے، انہوں نے اجازت طلب کی، انہوں نے مجھ سے بات پوچھی، میں نے ان کو جواب دیا، تو میں ان کے کہنے پر کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہے، ان ربک یأمرک ان تأتی اہل البقیع فتستغفر لہم، حضرت جبرائیل نے مجھے آ کے کہا، آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ جنت البقیع میں جائیں اور اہل بقیع کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے، اور اس پوری حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں 15 شعبان کا تذکرہ ہے ہی نہیں ہے۔ 2 حدیثیں جوڑ کر، ایک ضعیف حدیث اور ایک صحیح مسلم کی صحیح حدیث، جس میں 15 شعبان کا تذکرہ ہے، اس حدیث میں 3 مرتبہ ضعف اور کمزوری ہے، وہ بھی قابل اعتبار نہیں ہے۔ اور جس حدیث میں جو صحیح مسلم کی آپ نے ابھی سماعت فرمائی ہے،
اس حدیث کو بالکل صحیح حدیث ہے محدثین کے ہاں، لیکن اس میں 15 شعبان کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو لہذا ان دونوں حدیثوں کی بنا پہ یہ فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ 15 شعبان کی رات کو جاگ کر عبادت کریں یا دن کا روزہ رکھیں، ایسا کوئی ثبوت ہی